بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اسلام دشمنی میں جہاں آپ کے خاندان کے لوگوں نے اور باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دشمنوں میں ایک نام ابو جہل کا بھی ہے۔ اس کی اسلام دشمنی بھی حد درجے کی تھی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو جہل کے مظالم کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیفیں پہنچاتا تھا، اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے فرمائی۔ کیا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا یا رشتہ دار تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے جو عام غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس بارے میں بھی آپ کو حقیقت بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ دوستو، جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں، تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے۔ تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ دوستو، قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزومند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ البتہ دوستو، جب ابو طالب نے قریش کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورہ العلق کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ ہے جس کا، اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی 6 آیت تک پہنچ گئے، جس کا ترجمہ ہے، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا،
ابو الحکم یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر داغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹایا۔ ادھر پتھر پر اس کا ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر فرشتے مامور فرما رکھے تھے، ورنہ کفار اور مشرکین مکہ تو ہر وقت اس طاق میں ہوتے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ آخری روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا، اور یہ عمر بن حشام مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین کے تمام قبائل میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عمرو ابن حشام قریش میں ابو الحکم یعنی دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا، مگر اسی ابو الحکم نے اپنی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی کے سبب دربار رسول سے ابو جہل کا لقب پایا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ ایسا متکبر کہ مرتے مرتے بھی کہہ مرا کہ میرا سر گردن سمیت کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک انتہائی بہادر، جری اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔
اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھتیجے میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ دوستو اب خود ہی غور کیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کس قدر سرشار تھے۔ دوستو یہاں آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ آپ اور آپ کا خاندان اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور آپ کو اسلام ترک کرنے کے لیے کہا جاتا، ایسا نہ کرنے پر ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پرستاروں کو اس حال میں دیکھتے تو ان کو صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے۔ تکالیف کے دن اسی طرح چلتے رہے۔ ایک دن ابو جہل نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کر شہید کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ بدر میں ابو جہل ہلاک ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا۔ پیارے دوستو چلیے اب بات کرتے اس غلط فہمی کی جو ہمارے ہاں عام ہے۔ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا اور نہ ہی قریب کا رشتہ دار تھا۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لوی۔ دوستو مذکورہ شجرہ نسب کے اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 7ویں پشت سے ملتا ہے، اور مرہ سے نیچے شاخوں کے اعتبار سے ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔